بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، شب برات کون سی رات کہلاتی ہے؟ اس رات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اس رات کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ کیا اس رات سب مخلوق کی بخشش کر دی جاتی ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی؟ اس رات کو کس طرح سے نوافل ادا کریں کہ جس سے دعا قبول ہو جائے؟ شب برات کے مخصوص 6 رکعت نوافل کس طرح ادا کیے جائیں؟ وہ کون سے کام ہیں جو اس رات کرنے چاہیے؟ ناظرین کرام، ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے گا تاکہ درست معلومات سے آپ سب مستفید ہو سکیں۔ ناظرین کرام، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں سب کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اس کے علاوہ احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول، پتیاں، چادر چڑھاوے کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی رات شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں۔ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شب برات میں کون کون سے نوافل ادا کیے جائیں جن کی زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، شب برات کی نفل نمازیں اگر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طریقے سے پڑھیں
تو 70,000 حاجتیں بھی انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ یہ 6 رکعت عشاء کی نماز سے پہلے ادا کرنے چاہیے۔ تو یہ 6 رکعت کس طرح ادا کرنے ہیں وہ طریقہ جان لیں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ سب ادا کرنے کے بعد اب اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنے ہیں، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہیں، یعنی 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے، جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، نفل نماز میں بھی اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ میری عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورہ ملاتے ہیں۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ٹھہریں، پھر سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملا لیں، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح جب تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے، جیسے پہلے کی تھی۔ اب نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ کی اسی طرح 4 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب آخری جو 2 رکعت نماز بچی ہے، ان دونوں رکعتوں میں آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نے پھر سے نیت کرنی ہے، جیسے آپ نے پہلے نیت کی، یعنی یوں کہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلے کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں۔ پھر اسی طریقے سے 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح سے آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پوری یکسوئی اور دھیان سے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے وہ ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شب برات کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، ہمیں مصیبتوں بلاؤں سے نجات عطا فرمائے، مفلسی و غریبی سے محفوظ فرمائے، صرف اپنے در کا محتاج کرے، دوسروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب برات کی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔